الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل احترام حضرات علماء کرام، معزز دینی بھائیوں، بزرگوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی خواتین اسلام اور دور دراز سے سننے والے سامعین کرام، سب سے پہلے تو میں ان علماء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کی کاوشوں سے 22 دیہاتوں میں مکاتب کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اخلاص اور استقامت کے ساتھ اسی طرح اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ علماء اور حفاظ، ان کی جتنی بھی حوصلہ افزائی کی جائے کم ہے۔ ان کا کام کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ایمان کی حفاظت کا کام ہے، اپنی آنے والی نسلوں میں دین کی بقا کی ضمانت کا کام ہے، اور مسلم بچوں کو کفر اور الحاد اور بے دینی کے تھپیڑوں سے محفوظ رکھنے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کی کو ہمت اور اللہ ان کو بلند ہمت عطا فرمائے اور ان کی خدمات میں اللہ پاک بے انتہا برکتیں مقدر فرمائے۔ میرا جہاں کہیں اضلاع میں، گاؤں دیہاتوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے اور وہاں علماء کرام سے گفتگو کا موقع ملتا ہے، تو میں اکثر و بیشتر یہ بات علماء کرام کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ ہر عالم دین کو، چاہے وہ امامت کی خدمت سے وابستہ ہو یا مدرسے میں تدریسی خدمت انجام دے رہا ہو، ہر عالم دین
ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے قریب کے کسی دیہات کا دورہ کرے۔ اس کے لیے کوئی تنظیم، تحریک، جماعت وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ تعلقوں میں اور بڑے شہروں میں رہنے والے علماء کرام، سارے علماء کرام یہ طے کر لیں کہ ہفتے میں ایک دیہات کا میں دورہ کروں گا۔ دیہات میں جانا، وہاں کی کسی نماز کے اندر مسجد میں شامل ہونا، نماز کے بعد لوگ اگر موجود ہوں تو کچھ دیر ان کے سامنے دین کی گفتگو کرنا، وہاں کی دینی حالت کا جائزہ لینا اور وہاں کے مسلمانوں کی صورتحال کا جائزہ لینا۔ اگر کچھ نہ کریں، خالی ہفتے میں ایک نئے دیہات کا دورہ بھی کر لیں، تو ہمارے دیہات باطل فرقوں کی اور گمراہ کن جماعتوں کی یلغار سے محفوظ رہیں گے۔ قادیانیت سے، عیسائیت سے، شکیلیت سے اور جتنی باطل جماعتیں ہیں ان سے ہمارے دیہات محفوظ رہیں گے، جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہاں علماء آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اپنی گاڑی پر ہفتے میں ایک مرتبہ ایک نئے دیہات کا دورہ بہت آسان کام ہے، لیکن اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہاں 22 دیہاتوں کے اندر ان علماء کرام کی محنتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے علماء کرام کسی کام کے کرنے کا عزم مصمم کر لیں، تہیہ کر لیں، تو پھر امت کو فائدہ پہنچانے والے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، عوام اور علماء ان دونوں کا آپسی تال میل اگر ہو تو امت کے بڑے بڑے کام انجام دیے جا سکتے ہیں۔ علماء محنت کریں گے اور عوام تعاون کرے۔ یہاں کا جو نظام صفہ فاؤنڈیشن کے تحت جو چلایا جا رہا ہے، اس قسم کا نظام ہر تعلقے میں اس کی ضرورت ہے۔ ایک چنچولی تعلقہ ہی نہیں، آپ ہر تعلقے کے دیہاتوں کا جائزہ لیں گے تو سب جگہ برا حال ہے، سب جگہ یہی صورتحال ہے، جس کا ذکر ابھی ہمارے علماء کرام نے فرمایا۔ بڑی بنیادی اہم باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ مولانا عامر علی صاحب، انہوں نے بھی بہت اچھے انداز میں ضروری باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، اور حافظ سراج صاحب نے بھی بہت بنیادی بات ذکر کر دی ہے، اس میں مزید اور کسی اضافے کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ یاد رکھو کہ دین کے جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوتے ہیں وہ علماء اور اہل ثروت کے آپسی تال میل سے ہوتے ہیں۔ علماء کوشش کریں گے اور اہل ثروت مالی تعاون پیش کریں گے۔ مکاتب کا نظام ہر ضلع میں اور ہر ضلع کے ہر تعلقے کے تحت آنے والے دیہاتوں میں مکاتب کے کام کی ضرورت ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ امت مسلمہ کے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا کہ ہماری نسلوں کے لیے یہ دوا اور غذا سے بھی زیادہ اہم ہے۔ دوا اور غذا نہ ملے تو زیادہ سے زیادہ موت واقع ہوگی، جسمانی موت واقع ہوگی، لیکن ہمارے بچے اگر دین کے ضروری علم سے محروم رہیں گے تو ان کی روحانی موت ہو جائے گی۔
دوا اور غذا نہ ملنے سے آدمی کا دنیاوی نقصان ہوتا ہے، لیکن بچوں کو اگر دین کی بنیادی تعلیم نہ دی جائے تو ان کا آخرت کا نقصان ہوتا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی۔ اب مکتب کے اس نظام کی ضرورت پورے ملک میں ہے، ہر ریاست میں، ہر ضلع میں، ضلع کے ہر تعلقے میں ایسے مکاتب کی ضرورت ہے۔ اور ماشاءاللہ مدارس سے نکلنے والے ہمارے علماء اکرام فکر کرتے ہیں اور اپنے اپنے طور پر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، لیکن اس کام کے لیے سرمایہ بہت ضروری ہے۔ سرمایہ ہوگا تو زیادہ سے زیادہ دیہاتوں کے اندر مکاتب قائم کیے جا سکتے ہیں۔ آج امت کا سرمایہ دین کے کاموں میں لگنے کے بجائے شادی بیاہ میں لگ رہا ہے۔ سب سے زیادہ اگر کوئی قوم شادیوں میں اسراف اگر کوئی قوم کر رہی ہے تو وہ مسلم قوم ہے۔ امت کا سب سے زیادہ سرمایہ اگر جو ہے استعمال ہو رہا ہے تو وہ شادی بیاہ کے اندر، فضول خرچی کے اندر، اسراف کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ اور ملک کے جن علاقوں میں شادی بیاہ سادے طریقے سے انجام دی جاتی ہے اور شادی بیاہ میں اسراف اور فضول خرچی نہیں ہوتی، ان علاقوں کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو وہاں ایک ایک مالدار آدمی، ایک ایک تاجر پورا ادارہ چلا رہا ہے، مدرسہ چل رہا ہے صرف ایک تاجر کے پیسوں سے، کوئی چندہ نہیں، کچھ نہیں۔ جن علاقوں میں لوگ اپنی دولت کو فضول خرچی میں استعمال نہیں کر رہے، ان علاقوں میں مالداروں کے ذریعے، اصحاب ثروت لوگوں کے ذریعے دین کے بڑے بڑے کام ہو رہے، چھوٹے موٹے نہیں۔ لیکن جن علاقوں میں شادی بیاہ میں دولت لٹائی جا رہی ہے پانی کی طرح، اور یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے اسی دن کے لیے ہم نے کمایا ہے۔ زندگی میں شادی ایک مرتبہ ہوتی ہے، ہر خواہش پوری کرو اور ہر چیز کے لیے جو ہے پیسہ خرچ کرو۔ ایسے لوگوں کو جب مدرسے کے تعاون کے لیے کہا جاتا ہے، مسجد میں جب ان کو چندے کے لیے کہا جاتا ہے تو 10 روپے چندہ دینا ان کے دل پر گراں گزرتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یاد رکھو، مال اور وقت یہ دو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مال بھی اللہ کے دینے سے ملا ہے ہر کسی کو، اور زندگی بھی اللہ کے دینے سے ملتی ہے۔ آج دنیا میں ہر انسان مال کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ کسی کے پاس دولت زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس بہت کم ہے۔ یہ دولت میں لوگوں کے اندر فرق جو پایا جاتا ہے، یہ فرق بتا رہا ہے کہ دولت حاصل کرنے میں انسان کی اپنی کوشش کا دخل نہیں ہے، بلکہ دولت کا ملنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں زیادہ دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں کم دیتے ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کشادہ کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں لوگوں کی روزی کو ہم نے تقسیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں دین کے معاملات میں خرچ کرنے اور انفاق کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے نیک بندے خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے جو مال ہم نے ان کو دیا ہے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، ہر کسی کے پاس۔
میرے بھائیو، جب یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، تو اس مال کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، ایسے مکاتب جو ہے، اگر امت پورے ملک کے اندر صاحب ثروت لوگ اپنی دولت کو اللہ کی امانت سمجھ کر، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جیسا دولت کے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، ویسا اگر مسلمان صاحب ثروت لوگ اگر استعمال کرنے لگے، تو یہ جو 22 مکاتب چل رہے ہیں، 22 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں مکاتب قائم کیے جا سکتے ہیں، اور ہزاروں دیہاتوں کے مسلمانوں اور وہاں کے بچوں کے دین و ایمان کے تحفظ کا سامان کیا جا سکتا ہے۔ ابھی یہ 22 مکاتب چل رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اور اگر لوگ صاحب ثروت لوگ تیار ہو جائیں، خود اس بستی کے اندر، چنچولی کے اندر جن کو اللہ نے نوازا ہے، میرے بھائیوں بزرگوں، ہر مہینہ تاجر طبقے کے لیے ہر مہینہ 4,000 5,000 نکالنا کوئی مشکل نہیں۔ جن کی ماہانہ آمدنی ہزاروں میں ہو، تو ان کے لیے اللہ کے نام پر اور مسلمانوں کے بچوں کے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے 4-5 ہزار روپے نکالنا کوئی مشکل نہیں۔ خود اس بستی کے اندر ایسے صاحب ثروت ہو سکتے ہیں جو مزید اور کئی دیہاتوں میں مکاتب کے لیے تعاون کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اسراف میں اگر ہم اپنا مال خرچ کریں گے، گناہ کے کاموں میں اگر ہم اپنا مال خرچ کریں گے، تو یہ خرچ کرنا ہمارے لیے آخرت میں وبال کا سبب بنے گا۔ اور اگر ہم مال اپنی ضرورتوں میں خرچ کریں گے، کھانے میں، پینے میں، ضرورتوں میں، شادی بیاہ میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی ضرورت میں اللہ کا مال ضرورت کے بقدر خرچ کیا ہے یا ضرورت سے زیادہ خرچ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی ضرورت میں خرچ ہونے والے مال میں اللہ ہم سے حساب لیں گے۔ گناہوں میں خرچ ہونے والا مال آخرت میں وبال بنے گا۔ اپنی ضرورت میں جو مال ہم خرچ کر رہے ہیں، اس کا اللہ کے پاس حساب ہوگا۔ ضرورت کے بقدر خرچ کیا ہے یا ضرورت تھوڑی تھی زیادہ خرچ کیا ہے، حساب ہوگا۔ اور جو مال اللہ کے دین کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے اور مکاتب، مساجد اور مدارس کے لیے خرچ کیا گیا ہوگا، اس مال پر ثواب ملے گا۔ ہم دیکھیں، ہم جو خرچ کر رہے ہیں، آیا یہ خرچ کرنا وبال کے خانے میں جا رہا ہے، یا یہ خرچ کرنا حساب کے خانے میں جا رہا ہے، یا یہ خرچ کرنا ثواب کے خانے میں جا رہا ہے؟ ہماری آخرت کے لیے کیا بہتر ہے؟ اللہ اور اس کے رسول یہ نہیں کہتے کہ بھئی اپنی ضرورت میں بقدر ضرورت مت خرچ کرو۔ اللہ نے حیثیت دی ہے تو اچھا کھانے کے لیے کھانے کی اجازت ہے، اچھا پہننے کی اجازت ہے، اور اسی طرح سے گھر والوں کے لیے جو ہے نا آسانی پیدا کرنے کی پوری اجازت ہے، لیکن اسراف اور فضول خرچی سے منع کیا گیا۔ اسراف اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے اسی مال کو اگر دین کے تقاضوں میں ہم لگائیں گے، تو میرے بھائیوں بزرگوں، سینکڑوں مکاتب قائم کیے جا سکتے ہیں۔ ابھی ان علماء کرام سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور اس گفتگو کے دوران یہی بات آئی کہ تقاضے اس قسم کے ایک نہیں، اس طرح کے سینکڑوں دیہات ہیں جہاں اور جو ہے نا مکاتب قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ خود اس جو ہے نا تعلقے کے تحت 150 150 دیہات، اس سے زیادہ دیہات اس تعلقے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو مکاتب جو ہے نا 22 جو ہے دیہاتوں میں مکاتب چل رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ 1/3 بھی ابھی کام نہیں ہوا ہے۔ تو جن دیہاتوں میں مکاتب ابھی قائم نہیں ہیں، ان دیہاتوں کے اندر مکاتب کو قائم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ شہر والوں کی ذمہ داری ہے، جن کو اللہ نے دولت دیا ہے، جن کو اللہ نے جو ہے نا مالی فراوانی دی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ان کو اپنا فریضہ سمجھ کر کسی نہ کسی ایک آدھ دیہات کی ذمہ داری لینا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، عام طور پر جلسے جو ہوتے ہیں
تو جلسوں میں جو ہے علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دعا پر جلسہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ جلسوں کی بہتر شکل یہ ہے کہ جس موضوع پر جلسہ ہوا ہو اس موضوع سے متعلق عملی کام کی ترتیب آخر میں رکھی جائے اور اس کے لیے افراد کی تشکیل کی جائے، تب جلسہ کامیاب۔ مکاتب کے عنوان پر یہ جلسہ قائم کیا گیا ہے، اور آپ کے سامنے جو ہے مکاتب کا جو کام چل رہا ہے اس کی کارکردگی اور اس کی جو ہے کارگزاری آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ تو اب جو ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس جلسے کے اندر یہ جلسہ تب جو ہے کامیاب سمجھا جائے گا جب اس جلسے کے اندر کچھ احباب کی تشکیل ہو جائے، وہ اپنے نام لکھوائیں کہ بھائی میں تیار ہوں، ایک مکتب کی ذمہ داری لینے کے لیے میں تیار ہوں۔ اللہ نے جن کو جو ہے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، میرے بھائیوں بزرگوں، دینی اجتماعات اور دینی پروگرام اگر اس طرح سے تشکیل کے ساتھ اگر ہونے لگے تو اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ تو بات سننا اور سن کر جو ہے چلے جانا اور اس کے بعد کچھ کرے بغیر ایسے ہی رہنا، یہ ایسے جلسوں سے وقتی طور پر جو ہے نا تھوڑی سی ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، وقتی طور پر تھوڑا سا تاثر آتا ہے، لیکن میرے بھائیوں یعنی اس کا فائدہ پائیدار اور دیر تک نہیں رہتا۔ جیسے دعوت و تبلیغ کے اندر ہوتا ہے کہ بھئی بیان ہونے کے بعد تشکیل ہوتی ہے، اور وہی تشکیل اصل جو ہے روح اور جان ہوتی ہے، اور اسی سے جو ہے کام جو ہے آگے بڑھتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے مدرسے کے جلسے ہوں یا کسی اصلاح معاشرہ کے جلسے ہوں، جس عنوان پر جلسہ ہوا ہے آخر میں اس سے متعلق تشکیل ہونی چاہیے، اس سے متعلق افراد کو تیار کرنا چاہیے، اور کام کی جو ہے نا ترتیب بننا چاہیے۔ جس موضوع پر جلسہ ہوا ہے اس موضوع پر کام کرنے والے لوگ آگے آئیں، اور اس موضوع پر جو ہے اگر تعاون کی ضرورت ہو تو باقاعدہ تعاون کے لیے بھی جو ہے کچھ لوگ آگے بڑھیں، تو یہ جلسہ کامیاب۔ میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، مکاتب کی اہمیت کتنی ہے اس پر کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، اتنی باتیں ہمارے علماء کرام کی طرف سے کہی جاتی رہتی ہیں، مساجد میں بھی، جلسوں میں بھی، مدارس کے جو ہے سالانہ جلسوں میں بھی اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اس میں کچھ جو ہے نا مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکاتب کا قیام وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے، وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے، یہ ہماری نسلوں کے دین و ایمان کے حفاظت کا سامان ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ بس ضرورت یہ ہے کہ کیسے جو ہے مکاتب کا جال پھیلا دیا جائے، اور کیسے جو ہے مکاتب کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے، اور اس کے لیے کیا شکلیں ہو سکتی ہیں اس پر جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر بندے کو جو ہے اپنی ذمہ داری محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے زمانے میں کیا مالدار لوگ نہیں تھے؟ امیر لوگ صحابہ کے زمانے میں بھی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اللہ نے کتنی دولت سے ان کو نوازا تھا۔ مدینے میں قحط آیا تو حضرت عثمان غنی نے جو ہے اونٹوں پر لاد کر غلہ روانہ کیا، لمبی قطار اونٹوں کی۔ اتنی دولت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس کہ شروع میں جب مسجد نبوی کی عمارت جو ہے نا تنگ پڑنے لگی اور جگہ ناکافی ہونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ متصل جو خالی جگہ ہے کوئی اگر اسے خرید کر مسجد کی توسیع کرے تو میں اس کے لیے جنت میں ایک بہت بڑے محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے اور انہوں نے جگہ کو خرید کر مسجد نبوی کی توسیع فرمائی۔ مدینہ منورہ میں پینے کے پانی کی بڑی تنگی تھی، ایک یہودی کا کنواں تھا، اسی سے جو ہے مسلمان پینے کا پانی لیا کرتے تھے، لیکن وہ ستایا کرتا تھا اور اس نے ایک وقت مقرر کر دیا تھا
اور اسی وقت میں پانی لینے کی اجازت تھی، مسلمانوں کو پریشانی ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اعلان کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیار ہوئے اور اس پورے کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ میرے بھائیوں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ صحابہ کے پاس بھی بہت سے صحابہ تھے، اللہ نے ان کو دولت دیا تھا، مگر اس دولت کو صحابہ نے اپنی خواہشات میں صرف نہیں کیا، اپنی ضرورتوں کے اندر اس کو جو ہے فضول خرچی میں صرف نہیں کیا، بلکہ اس دولت کو صحابہ کرام دین کے تقاضوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، بڑی تنگی میں مبتلا ہوں، کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں اور کوئی جو ہے نا شکل نظر نہیں آ رہی ہے، میری مدد کی کوئی شکل پیدا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو، عثمان غنی کے پاس جاؤ، وہاں تمہاری ضرورت پوری ہوگی، وہ تمہاری ضرورت پوری کرے گے۔ اب یہ صحابی مغرب کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس گئے، دروازے کے پاس پہنچے تو اندر سے ڈانٹنے کی آواز آ رہی تھی، اندر سے ڈانٹ ڈپٹ کی آواز آ رہی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی باندی کو ڈانٹ رہے تھے، اور ڈانٹ کس بات پر ڈانٹ رہے تھے؟ اس پر ڈانٹ رہے تھے کہ تیل کا جو چراغ ہوتا ہے، تیل کے چراغ اس زمانے میں چھوٹی سی جو ہے یعنی کٹورا ہوتا، اس کے اندر تیل ڈالا جاتا اور پھر ایک جو ہے نا روئی کی بتی اس کے اندر ڈالی جاتی اور وہی بس جو ہے چراغ کا کام دیتا تھا۔ اب وہ جو تیل کا چراغ تھا اس کے اندر باندی نے تیل زیادہ ڈال دیا، اس پر جو ہے حضرت عثمان غنی ان باندی کو ڈانٹ رہے ہیں، حالانکہ ظاہر ہے کہ وہ تیل جو ہے چراغ کے اندر استعمال کے لیے، مگر ضرورت سے زیادہ اس نے ڈال دیا تو وہ باندی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ یہ صاحب دروازے کے پاس ٹھہر کر انہوں نے یہ سنا، سننے کے بعد ان کے دل میں بات آئی کہ جو شخص جو ہے تیل چراغ میں تیل زیادہ ڈالنے پر اتنا ڈانٹ رہا ہے، یہ بندہ میری کیا مدد کر سکتا ہے، یہ تو آخری کنجوس اور بخیل معلوم ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے اندر داخل ہونے کی ہمت نہیں کی، واپس لوٹ کر آئے۔ پھر دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنی پریشانی آپ کے سامنے ذکر فرمائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کہا کہ جاؤ عثمان غنی کے پاس جاؤ، وہ تمہاری ضرورت پوری کریں گے۔ انہوں نے سارا قصہ سنا ہے کہ ایسا ایسا ہوا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جاؤ ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری ضرورت پوری کریں گے۔ دوسرے دن پھر وہ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے اور جا کر انہوں نے اپنی پوری تفصیل سنائی اور یہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا تھا اور آپ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان صحابی کو لے کر اندر ایک کوٹھری میں چلے گئے۔ وہ اندر کوٹھری میں جو ہے دینار و دراہم کے جو ہے نا کپے لگے ہوئے تھے، دینار کا ایک کپا، دراہم کا ایک کپا، ہاں یہ الگ الگ جو ہے لگے ہوئے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان صحابی کو ایک تھیلی دے دی اور تھیلی دے کر کہا کہ یہ جو دینار کا کپا ہے اس کو اپنے اس میں ڈال لو، اور یہ جو کپا ہے اس کو تم اپنے جو ہے تھیلی میں ڈال لو۔ جب یہ کہا انہوں نے تو وہ صحابی حیرت کرنے لگے اور وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یعنی تعجب سے دیکھنے لگے۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ کیا دیکھ رہے ہو، ڈال لو اپنی جو ہے تھیلی میں لے لو۔ تو وہ ان صحابی نے کہا کہ حضرت کل میں آپ کے گھر پہ آیا تھا اور آپ کی آواز زور زور سے آ رہی تھی اور آپ اپنی باندی کو جو ہے نا چراغ میں تیل زیادہ ڈالنے پر ڈانٹ رہے تھے،
میں نے سوچا کہ بھئی جو بندہ چراغ میں تیل جو کہ ضرورت کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں اتنی سختی کر رہا ہو، وہ بندہ میری کیا مدد کر سکے گا، یہ سوچ کر میں چلا گیا تھا۔ اور آج یہ عالم ہے، اور کپا جو ہے نا دینار کا درہم کا، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تھیلی میں ڈال کر لے کے چلے جاؤ۔ کل وہ آپ کا وہ منظر اور آج آپ کی یہ حالت، اس پر مجھے جو ہے تعجب اور حیرت ہو رہی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کل میں جو ڈانٹ رہا تھا نا، وہ تیل میری ذات کے لیے استعمال ہو رہا تھا، اور ذات کے لیے میری ضرورت کے لیے کوئی اللہ کا مال استعمال ہوگا تو کل قیامت کے دن مجھے حساب دینا پڑے گا کہ کہیں ضرورت سے زیادہ تو میں استعمال نہیں کر رہا ہوں، اور کہیں اللہ کے پاس میری پکڑ نہ ہو جائے، اس کے لیے میں ڈانٹ رہا تھا۔ اور آج یہ جو میں تم کو دے رہا ہوں، یہ دین کے لیے، اللہ کے لیے، یہ کل قیامت کے دن مجھے واپس ملنے والا ہے، اور یہ کل قیامت کے دن کئی گنا اضافے کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے لوٹانے والے ہیں، تو اس لیے تم آج یہ منظر دیکھ رہے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ ہوتی ہے مومنوں کی شان۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کا یہ جو ہے انداز ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت میں تو استعمال کرنے میں بہت احتیاط، کہ کہیں فضول خرچی نہ ہو جائے، کہیں ضرورت سے زیادہ نہ ہو جائے، لیکن جب دین کا تقاضا آئے، اللہ کے نام پر جو ہے خرچ کرنے کا مرحلہ آئے، تو پھر اس کے اندر یہ حال ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ بے پورا جو ہے ڈال لو اپنے تھیلے میں۔ میرے بھائیوں، تب جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں دین کے بڑے بڑے کارنامے جو ہے انجام دیے گئے۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، آیت اللہ نے نازل فرمائی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے۔ یہ آیت نازل ہوئی، ایک صحابی حضرت ابو دحداء وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے قرض مانگا ہے، اور قرآن کی یہ آیت وہی نازل ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے اور اللہ اس کو کئی کئی گنا اضافہ کر کے آخرت میں قیامت کے دن لوٹائے گا۔ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تو وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا ایک باغ ہے جس میں 500 کھجور کے درخت ہیں، جس میں 500 کھجور کے درخت ہیں، اے اللہ کے نبی، میں اپنے اس باغ کو اللہ کے لیے قرض کے طور پر دے رہا ہوں، آپ اسے دین کے کاموں میں جہاں چاہیں استعمال کریں۔ میرے بھائیوں، یہ واقعات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر بھی جو ہے جذبہ آئے، صحابہ جیسا جذبہ آئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو گے، ایک ایک پیسہ کل قیامت کے دن کئی کئی گنا اضافے کے ساتھ ہمیں لوٹایا جائے گا۔ آپ جو پیسہ لگا رہے ہیں، آپ کے پیسوں سے کسی دیہات میں اگر ایک مکتب چلتا ہے، اس مکتب کے ذریعے جتنے بچے علم حاصل کریں گے، وہ جب بڑے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ صاحب علم ہوں گے، وہ اپنی اولاد کو جو ہے صحیح تربیت کر سکیں گے، ان کی اولاد اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکے گی۔ آپ کے پیسوں سے جو مکتب چلا، اس سے جتنے بچوں نے فائدہ اٹھایا، اور پھر وہ بچے اپنی نسلوں کو دین جب سکھائیں گے، اس کا سارا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں وہ نیکیاں لکھتے چلے جائیں گے۔ بتائیے کتنی بڑی دولت ہے، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ اصل سرمایہ وہ ہے جو آخرت میں جمع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو دولت ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن جس دولت کو تم نے اللہ کے نام پر خرچ کیا، اللہ کے دین کے کاموں میں خرچ کیا، وہ دولت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دولت تمہیں لوٹائیں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اندازہ لگائیے، 500 کھجور کے درختوں کا باغ، اس کا مطلب یہ کہ کافی بڑا باغ، کافی بڑا باغ، اتنے بڑے باغ کو اللہ کے نام پر قرض دے دیا۔
اللہ کے نام پر قرض کے طور پر دے دیا کہ میں اللہ کو میں قرض دے رہا ہوں، یہ کہہ کر وہاں سے نکل گئے۔ اور اتفاق سے ان کی بیوی بچے سب جو ہے نا اسی باغ میں تفریح کے لیے گئے ہوئے تھے۔ یہاں سے یہ نکل کر سیدھے باغ کی طرف رخ کیا، اور وہاں جا کر باغ کے دروازے پر کھڑے ہوئے، اندر بھی داخل نہیں ہوئے، باغ کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور سے اپنی بیوی کو پکارا، اے ام دہدا، میں نے اس باغ کا معاملہ اللہ کے ساتھ کر دیا ہے، میں نے اس باغ کو اللہ کو قرض کے طور پر دے دیا ہے، تم اپنے بچوں کو لے کر باغ سے نکل جاؤ۔ بیوی نے یہ بات سنی۔ اگر آج کے دور کی ہماری مائیں بہنیں ہوتی تو پتہ نہیں، اگر شوہر اس طرح کا کام کر دے تو اس کی اطلاع ملتے ہی ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، روح قبض نہ ہو جائے، افسوس کے مارے۔ آج کی جو ہے نا ماؤں بہنوں کا یہ حال ہے، لیکن اس دور کی خواتین کا حال کیا تھا؟ جب شوہر نے باغ کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تو بیوی خوش ہوئی اور خوش ہو کر کہنے لگی، اے ابو دہدا، تم نے کیا ہی اچھا سودا کیا، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا سرمایہ ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا اضافہ کر کے لوٹائیں گے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، صرف زکوٰۃ دینا یہ کافی نہیں ہے، صرف زکوٰۃ دینے سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا حق ادا ہونے والا نہیں ہے۔ مالی اعتبار سے مالداروں کے لیے صرف زکوٰۃ ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ انفاق ہے، جس کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ ہے۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو ضروری ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن صرف فرض پر اکتفا کرنا کافی نہیں ہے، اس کے علاوہ انفاق کی شکلیں بہت ساری ہیں۔ تو جن کو اللہ نے دولت دی ہے، میرے بھائیوں اپنی دولت کا صحیح استعمال کرو۔ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، اور دوسری بہت بڑی نعمت دولت ہے۔ اگر وقت اور دولت، ان دو چیزوں کا امت اگر صحیح استعمال کرنے لگے تو میرے بھائیوں ہمارے معاشرے میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ آج ہمارا نوجوان کیسے اپنی زندگی گزار رہا ہے، کیسے جو ہے چبوتروں پر اپنا وقت گزارا جا رہا ہے، کیسے بیکار کے کاموں میں جو ہے ہمارے نوجوان اپنا وقت لگا رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے۔ آپ اس امت کے نوجوان ہو جس امت کو اللہ نے خیر امت بنایا ہے، اور جس امت کو اللہ نے اس دنیا میں ساری انسانیت کی قیادت کرنے کے لیے اللہ نے اس امت کو برپا کیا ہے۔ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ کو اپنی امت کو بھی اوپر اٹھانا ہے، اور پوری جو ہے اقوام عالم کو جو ہے دین اسلام کی رہنمائی کرنا اور ان کے درمیان ان کو مقصد زندگی سے واقف کرانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کا وقت ایسا گزرنے لگے، بے مقصد زندگی گزرنے لگے، گھنٹوں موبائل کے اندر تمہارے گزرنے لگے، رات بھر موبائل میں گندی چیزیں دیکھتے ہوئے تم اگر اپنا وقت گزارو تو یاد رکھو کل قیامت کے دن تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا، اللہ کے پاس پکڑ ہوگی۔ اللہ پوچھیں گے میں نے تمہیں جوانی عطا کی تھی، تم نے اس جوانی کو کن کاموں میں استعمال کیا؟ نوجوانوں کو علماء کا دست و بازو بننا ہے، علماء کام کریں گے، یہ نوجوان اپنا وقت بھی نکالیں اور اپنا مال بھی نکالیں، دیہاتوں میں جائیں، مختلف علاقوں میں جائیں، دین کے کاموں کے لیے اپنا وقت لگائیں اور دین کے کاموں کے لیے اپنا مال لگائیں۔ میرے بھائیوں اس کے نتائج ظاہر ہوں گے، اس لیے آپ حضرات سے خاص طور پر گزارش ہے کہ یہ جو نظام آپ کے سامنے اس کی کارکردگی رکھی گئی ہے، کارگزاری آپ کو سنائی گئی ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کام کے لیے تیار ہوں۔ علماء کرام کا طبقہ ہے، علماء جانی اعتبار سے جو ہے تیار ہوں محنت کرنے کے لیے، اور جو غیر علماء جو اصحاب ثروت لوگ ہیں، نوجوان ہیں، یہ مت سوچئے میں کتنا کما رہا ہوں۔ جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو میرے بھائیوں کیا بات آتی ہے؟ ارے بھائی دین کے کاموں میں خرچ کرنا تو بڑے دولت مندوں کا کام ہے، میرے پاس کیا ہے، میں معمولی نوکری کر رہا ہوں، میں چھوٹا موٹا کاروبار کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے تھوڑے میں سے خرچ کرنا ہے،
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس دولت زیادہ ہو تو اس میں خرچ کرو، نہیں، اللہ نے یہ کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے تھوڑے میں سے تھوڑا خرچ کرنا ہے۔ میرے بھائیو، یہ مزاج بناؤ، یہ مزاج بناؤ، صرف یعنی مکاتب ہی کے لیے میں نہیں بول رہا، اپنے گاؤں میں، اپنے دیہات میں، اپنے جو ہے نا یعنی بستی میں، ہمارے اطراف کے رہنے والے جو انسان ہیں اور جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہماری مدد کے محتاج ہیں، ہمارے تعاون کے محتاج ہیں، میرے بھائیو، اللہ کے بندے راتوں کو کھائے بغیر اگر سو رہے ہیں اور ان کی جو ہے غربت کا آپ کو علم ہے، اپنا مال خرچ کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو جو ہے پانی پلاؤ۔ میرے بھائیوں، اپنی بستی میں، اپنے جو ہے نا رشتہ داروں میں ہماری مدد کے محتاج لوگ ہیں، آج اللہ نے دولت دی ہے، اس کا استعمال کرو، اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بناؤ، یہی آپ کو کل کام آنے والا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، کسی ضرورت مند کی آپ ضرورت پوری کریں، اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، وہ ایک دعا آپ کی مغفرت کا سبب بن سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بدکار عورت، زناکار عورت تھی، وہ چلتی ہوئی جا رہی تھی اور ایک کنویں کے کنارے ایک پیاسا کتا جو ہے پیاس سے جو ہے بلک رہا تھا، اس نے یہ منظر دیکھا اور اس نے طے کر لیا کہ بھئی یہ پیاس سے مر جائے گا، مجھے اس کتے کو پانی پلانا ہے، لیکن کنویں پر نہ ڈول ہے نہ رسی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنی اوڑھنی نکالی اور اپنے جوتے کو جو ہے ڈول بنایا اور اوڑھنی اس سے باندھ کر جھک کر بڑی جو ہے مجاہدے سے اس نے پانی نکالا اور کتے کو اس نے پانی پلایا۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس بدکار عورت کی مغفرت کا فیصلہ فرمایا۔ بخاری شریف میں جو ہے یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جب ایک کتے کو پانی پلانے پر اللہ کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو اگر ہم اشرف المخلوقات انسانوں کی مدد کریں گے اور جو ہے اللہ کے بندوں کی مدد کریں گے، ایمان والوں کی مدد کریں گے، تو میرے بھائیوں اس پر ہمیں کیا کچھ نہیں ملے گا، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں ایک ہی گزارش کروں گا، اللہ کے واسطے علماء کے ساتھ، علماء کا آپ ساتھ دیں، علماء کا دست و بازو بنیں، اپنا مال بھی جو ہے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنا وقت بھی علماء کے ساتھ لگانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ کو اللہ نے سواری دی ہے تو علماء کو اگر سواری کی ضرورت ہو تو اپنی سواری ان کے لیے پیش کریں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، دینی مدرسوں میں جو طلبہ پڑھتے ہیں، آج بہت سے دینی مدارس ہیں، وہاں سرمایہ کی کمی کی وجہ سے اساتذہ کو وقت پر تنخواہ نہیں ملتی ہے۔ کئی مدرسے جہاں 2-3 مہینہ تنخواہ جو ہے رکی ہوئی رہتی ہے۔ بھائی اللہ نے ہمیں دولت دی ہے تو ہماری دولت کہاں جا رہی ہے، ہم اس کو جو ہے کہاں استعمال کر رہے ہیں، اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں بزرگوں، اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، آج کا دور جو ہے فتنوں کا دور ہے، بے دینی کا دور ہے، اب نئے نئے فطرے اٹھ رہے ہیں اور انٹرنیٹ کی وجہ سے آج دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی گمراہی پیدا ہوتی ہے تو اس کا اثر پورے علاقے پر پڑتا ہے، دنیا کے دوسرے کونے پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ایسے ماحول میں اپنے جوانوں کو علماء سے جوڑیے اور اپنے جوانوں کو دعوت و تبلیغ کی محنت سے جوڑیے اور اپنے جوانوں کو اللہ والوں سے، خانخواہوں سے اور جو ہے نا اللہ والوں کی صحبت سے ان کو جوڑنے کی فکر کیجئے۔ جو نوجوان علماء سے رابطے میں رہتے ہیں وہ نوجوان عام طور پر فتنوں سے بچے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا شکیلیت کا فتنہ ہے اور گوہر شاہی کا فتنہ ہے، قادیانیت کا فتنہ ہے، یہ فتنے دن بدن پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے اچھے خاصے دیندار نوجوان متاثر ہو رہے، تبلیغ میں نکلے ہوئے نوجوان بھی متاثر ہو رہے۔ تو علماء سے ہمارا رابطہ رہے گا، یاد رکھیے ہم جو ہے راستے سے نہیں ہٹ سکیں گے اور کوئی غلط فکر، غلط سوچ ہم قبول نہیں کریں گے اگر علماء سے ہمارا رابطہ رہے گا۔ یہ اہم ترین جو ہے نا کام ہے، اس کا ہم اہتمام کریں۔ تیسری بات میرے بھائیوں، آج کے ماحول میں آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک کے اندر فرقہ پرست طاقتوں کی جانب سے کیا ہو رہا ہے۔ فرقہ پرست طاقتوں کی جانب سے یہ منصوبے بنائے جا رہے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا کر یہاں کی جو مشرکانہ بت پرستانہ جو تہذیب ہے نا، اس تہذیب میں مسلمانوں کو ضم کر دے۔
اس کے لیے کیا کیا گیا؟ سرکاری تعلیم کا نصاب بدل دیا گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھایا جانے والا جو نصاب ہے اس کے اندر دیوی دیوتاؤں کے قصے، واقعات، فلاں ساری چیزیں داخل کی گئی ہیں، حتیٰ کہ تعلیمی نصاب میں بھگوت گیتا بھی داخل کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ بعض ریاستوں کے اندر اس کو سرکاری اسکولوں میں سرسوتی وندنا کو لازم کر دیا گیا، سوریہ نمسکار کو لازم کر دیا گیا، یوگا کو جو ہے لازم کر دیا گیا۔ یہ ساری کوشش جو ہو رہی ہے میرے بھائیوں، اس کا ایک ہی مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ مسلم طبقے کو اس کے دین سے ہٹا کر ان کو یہاں کی مشرکانہ تہذیب اور اس تمدن کو اپنانے پر جو ہے مجبور کیا جائے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں یہ فرقہ پرست جماعتیں حکومت اور اقتدار کا جو ہے نا ذریعہ استعمال کر رہے ہیں، اقتدار پر آ کر مسلمانوں کے لیے ان کے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ مسجدوں کو ڈھانے کا سلسلہ اور جو ہے نا نصاب کو بدلنے کا سلسلہ، اور اسی طرح سے لنچنگ کے ذریعے سے مسلمانوں کی جان و مال کو خطرے میں ڈالنے کا سلسلہ، اور اسی طرح سے یہاں اس ملک کے اندر ہماری شریعت کو بدلنے کے لیے پارلیمنٹ میں ایسے ایسے قوانین پاس کیے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا دین پر عمل کرنا جو ہے مشکل ہو جائے۔ مسلم پرسنل لا کو ختم کرنے کی سازش، اور ملک کے اندر NRC لا کر مسلمانوں کی شہریت کو ختم کر کے ان کو جو ہے بالکل بے بس اور بے یار و مددگار کرنے کا سلسلہ، یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہمارا دشمن کیا کر رہا ہے؟ اقتدار کے ذریعے، حکومت کے ذریعے کر رہا ہے۔ اب میرے بھائیوں 2024 کے انتخابات ہمارے سامنے ہیں۔ اس انتخابات میں اگر جو ہے فرقہ پرستوں کو کامیابی ملی تو پھر اس ملک کا نقشہ بدل کے رکھ دیں گے، اور پھر اس ملک کے اندر جو ہے یعنی NRC بھی نافذ ہوگا، یہاں جو ہے یکساں سول کوڈ بھی نافذ کر دیا جائے گا، اور یہاں الیکشن کا سلسلہ بھی ختم کیا جا سکتا ہے کہ کوئی الیکشن نہیں ہوگا، کسی کو بھی جو ہے یعنی جبرن جو ہے حکومت کا سلسلہ چلایا جائے گا۔ میرے بھائیوں ان حالات میں ہمارے اکابر، ہمارے علماء یہ زور دے رہے ہیں کہ آنے والے 2024 کے جو انتخابات ہیں، ان انتخابات میں مسلمان 100% ووٹ دے۔ مسلم معاشرے کے اندر، مسلم علاقوں کے اندر 100% ووٹنگ کو یقینی بنایا جائے۔ ہمارے لوگ ووٹ نہیں دیتے بہت سارے، اور بہت سے وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ووٹ دینے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، یعنی ووٹ دینے کے لیے ووٹر آئی ڈی ضروری ہے، مگر ووٹر آئی ڈی کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ گھر کے اندر بچے بچیاں بالغ ہو گئی، 18 سال کی عمر کو پہنچ گئی، مگر ان کا نام ووٹر لسٹ میں شامل کرنے کی جو طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے میرے بھائیوں، اگر ہم ووٹنگ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے ہمارے دین کے دشمن جو ہے وہ اقتدار پر آ کر کیا کریں گے؟ وہ ہمارے لیے طرح طرح کی مشکلات پیدا کریں گے۔ اس لیے کسی بھی جمہوری ملک کے اندر ووٹ کا استعمال ایک مؤثر ہتھیار ہوتا ہے ظالم کے خلاف جو ہے نا، ظالم کو اقتدار سے محروم کرنے کے لیے ووٹ کا استعمال جو ہے جمہوری ملک کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ مگر یہ کب ہوگا؟ جب ہم صحیح طریقے سے مکمل ووٹ ڈالیں، اور جو ہے نا ہمارے ووٹ بکھرنے نہ پائیں، سیکولر امیدواروں کے حق میں ہمارے ووٹ استعمال ہوں اور متحدہ استعمال ہوں۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں ہمارے بڑوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ مسلم بستیوں کے اندر 100% ووٹنگ کو یقینی بنانے کے لیے ابھی سے ووٹر آئی ڈی بنانے کی مہم چلائی جائے۔ ووٹر آئی ڈی، اس لیے کہ ووٹر آئی ڈی ہوگی تب ہم ووٹ ڈال سکیں گے۔ ایک محنت تو پہلے سے ووٹر آئی ڈی بنانے کی، محلہ محلہ، بستی بستی، شہر شہر ووٹر آئی ڈی کی مہم چلانا ہے، اور دوسری مہم جب ووٹنگ کی تاریخ آئے، الیکشن کا دن آئے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ووٹ ڈلوانا اور 100% ووٹنگ کو یقینی بنانے کی محنت کرنا۔ یہ کب؟ جب ووٹنگ کی تاریخ آئے۔ یہ دونوں کام کرنے کے ہیں۔ اب پہلا جو کام ہے ووٹر آئی ڈی کا کام ہے، یہ کام ہر محلے میں، ہر بستی میں، مسجد کی سطح پر، مسجد کے اطراف کی جتنی آبادی ہے اس آبادی کے جتنے گھر ہیں وہاں گھر گھر جانا، اور جن کے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں ہے آن لائن جو ہے لیپ ٹاپ کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے جو ہے
جب کا جب جو ہے ان کی ووٹر آئی ڈی بنانا یا مسجد کے اندر ووٹر آئی ڈی کے لیے کیمپ قائم کرنا، عصری تعلیم کے نوجوانوں کو اس کام میں لگانا، اور گھر کے یعنی محلے کے اندر ایک ایک گھر کو پہنچ کر وہاں کے لوگوں کو اس کے لیے جو ہے نا باقاعدہ آمادہ کرنا، یہ ووٹنگ سے پہلے کا کام ہے۔ اور جب ووٹنگ کی تاریخ آئے تو سارے ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں اور ہمارے گاؤں کے اندر کوئی ایک گھر بھی ایسا نہ ہو جو ووٹ نہ ڈالتا ہو، ہر ایک جو ہے ووٹ ڈالے، اس کی مہم چلانا۔ میرے بھائیوں، یہ بہت اہم کام ہے، ہمارے بڑوں کی طرف سے اس کی جو ہے تاکید کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد میں اکابر علماء کی جانب سے باقاعدہ بار بار مشورے کیے جا رہے ہیں اور اس بارے میں جو ہے توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ایک تو 100% ووٹنگ کو یقینی بنانا، اور دوسرے ہمارے ووٹوں کو بکھرنے سے بچانا۔ ایسا نہیں اس کو تھوڑے ووٹ، اس کو تھوڑے ووٹ، اس کو تھوڑے ووٹ، نہیں، بلکہ متحدہ طریقے سے ایسا شعور پیدا کرنا کہ ایک سیکولر امیدوار کو ہمارے ووٹ پڑیں اور ہمارے ووٹ بکھرنے سے محفوظ رہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم جو ہے نا اپنی طاقت اور قوت کو باقی رکھ سکیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ آخری گزارش ہے، اس پر بھی جو ہے آپ سب حضرات جو ہے توجہ دیں۔ اور جہاں تک ماشاءاللہ یہ صفہ فاؤنڈیشن کی جانب سے اتنا بڑا کام 22 جو مکاتب کا قیام عمل میں آیا ہے، تو میری تو یہ خواہش ہے کہ بھئی اس وقت یعنی یہ ذمہ دار جو احباب ہیں، وہ احباب باقاعدہ جو ہے یعنی آپ کے پاس یہی جو ہے نا باقاعدہ تشکیل ہو، اور جو احباب کسی بھی طرح کا تعاون کرنا چاہتے ہیں، ایک مکتب کی ذمہ داری یا پھر جو ہے مکتب چلانے کے لیے 1000 روپے ماہانہ یا چند 100 روپے ماہانہ اگر دینے کی جو ہے مطلب ہے کہ ہمت کریں، تو میرے بھائیوں یہ جلسہ جو ہے نا کامیاب سمجھا جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو خالی سن کے ہم چلے گئے، کرنے سے کام ہوگا۔ صرف بولنے اور کہنے سے تو، سننے سے تو کام ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہماری خواہش تو یہ ہے کہ اس طرح کی باقاعدہ اسی مجلس میں جو ہے باقاعدہ اعلان ہو، اور جو احباب اس کے لیے تیار ہوں وہ اپنے نام جو ہے درج کروائیں تاکہ کام اور عام ہو۔ بقیہ جو مناسب ہوگا، یہاں اس وقت جو ذمہ دار ہے جلسے کے وہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ اور ان علماء کرام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جب میں یہاں آیا تو کئی بچوں کا سننے کا بھی اتفاق ہوا، کمرے میں بیٹھ کر ماشاءاللہ دیہاتوں کے بچے بہترین تلفظ کے ساتھ تقریریں اور پھر جو ہے مختلف جو ہے دینیات کے مضامین وہ پیش کر رہے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ ان کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے، ان بچوں کو اللہ پاک جو ہے مستقبل میں دین کا رہنما بنائے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمارے اس جو ہے اجلاس کو قبول فرمائیں، اور جو باتیں علماء کرام کی جانب سے پیش کی گئی ہیں ان باتوں پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔